تم اپنے جلال کی خوشنودی پاؤ، خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس نے تمہیں آسمانی بادشاہی کے لیے بلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پاشکا کے دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ شاگردوں سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور شاگرد اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سب بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمارا ایمان صرف لفظی ایمان ہوتا ہے، علمی ایمان ہوتا ہے ان تمام موقعات کے لیے کہ جب ہم دلی ایمان، اپنا تجرباتی ایمان خدا پر نہ لے کر آئے اور ایک دوسرے سے اس ایمان کو شیئر نہ کیا، گواہی نہ دی، ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں ایک قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز سفر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کانواری سب فرشتوں ہم قصوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
آج کی اقدس قربانی گزرانی جائے گی صحت یابی کے لیے، آج کی اقدس قربانی گزرانی جائے گی تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، جو بیمار ہیں، خاص طور پر وسیم کے لیے کہ خدا انہیں صحت اور برکت عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام نوجوانوں کے لیے جو ان دنوں اپنی تعلیمات میں مصروف ہیں کہ خدا انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آج کی اقدس قربانی گزرانی جائے گی تمام مرحومین کے لیے کہ زندہ یسوع جو تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، ان تمام کو جو اس پر ایمان رکھتے ہوئے سو گئے ہیں انہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھا کھڑے کرے۔ خاص طور پر آج کی اقدس قربانی گزارنی جائے گی اور روبینہ عارف کی روح کے لیے، صادق مسیح کی روح کے لیے، نظیرہ بی بی کی روح کے لیے اور فادر وشال کے والد مسٹر جاوید کی روح کے لیے خدا ان کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے، اپنے برگزیدوں میں شمار کرے اور خدا رحم کے ساتھ ان سب کا انصاف کرے۔ ہم دعا مانگے۔ اے خدا، تو ہمیشہ رحیم اور مہربان ہے۔ جب بھی ہم پاشکا کی عید مناتے ہیں تو اپنی قوم کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اپنا فضل بڑھا تاکہ ہم صحیح طور پر یہ سمجھیں کہ ہم کس پانی سے صاف کیے گئے ہیں، ہم نے کس روح سے نئی پیدائش حاصل کی ہے اور کس خون کے بہنے سے نجات پائی ہے۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب 32 سے 35ویں آیت تک۔ ان دنوں میں ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کی قیامت کی گواہی دیتے رہے، اور ان پر بڑا فضل تھا کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ ان کو بیچتے تھے اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط اس کے 5ویں باب میں سے۔ اے پیارو، جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، جب کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم باری نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوا اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یعنی یسوع مسیح، جو نہ فقط پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل مطابق مقدس یوحنا اس کا 20واں باب 19 سے 31 آیات تک۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما اور دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، گو دروازے بند تھے، تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال۔ غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائے۔ تشریف رکھیں۔
مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاشکا کے دوسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ایمان کے بارے میں سیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات چیت کرنا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، کتابیں پڑھنا ہے، یہ تمام ایمان جو ہے یہ علمی ایمان ہے۔ کون سا ایمان ہے؟ علمی ایمان۔ ہم پیدا ہوئے اور ہمیں بپتسمہ دیا گیا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ چرچ میں بھیجا گیا، جہاں پر ہم نے کیٹیکزم سکول سے تعلیم حاصل کی، سنڈے سکول سے تعلیم حاصل کی، سکول میں گئے، اساتذہ سے، والدین سے تعلیم حاصل کی ہے، ایمان کے بارے میں جانا ہے، اور پھر اور یوں بڑھتے گئے اور کلام خدا کو پڑھنا شروع کیا، مختلف کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، ایمان میں بڑھتے رہے۔ لیکن یہ تمام جو ایمان ہے یہ علم کا ایمان ہے، علمی ایمان ہے، لیکن تجرباتی ایمان، پریکٹیکل ایمان، وہ فرق ہوتا ہے۔ علمی ایمان کے لحاظ سے آپ بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے مفکروں کی باتیں، تھیولوجنز کی باتیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل، عملی طور پر وٹنس دینا، گواہی دینا، یہ جب ہوتا ہے تب ہم صحیح طریقے سے مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ پڑھتے جانا، بولتے جانا وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی زندگی سے تجربہ دینا، اپنی زندگی سے گواہی دینا، یہ اہم بات ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ علم تو بے شمار لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن بات ہے کہ علمی ایمان کے ساتھ ساتھ تجرباتی ایمان، کہ کہاں پر آپ زندہ یسوع سے ملے، ملاقات ہوئی زندہ یسوع سے، کہاں پر تجربہ زندہ یسوع کو ہوا۔ جیسے مریم مگدلینی تھی، اس کا تجربہ، پطرس کا تجربہ، یوحنا کا تجربہ، قبر پر جانا اور وہاں پر دیکھنا، اور پھر یہ توما کا تجربہ، یہ تجربہ کہ جب آپ کو زندگی میں، روزمرہ زندگی میں بھی ہوں اور وہاں پر آپ خدا کا تجربہ کریں، کوئی کسی کی مدد کے لیے تجربہ کرنا، اپنی ذات کے لیے نہیں کہ خدا میرے لیے یہ بھی کر دے، میرے لیے وہ بھی کر دے، یا آپ نے کوئی کام مسیح کی خاطر کیا اور پھر مسیح خوش ہوا اور مسیح نے ملاقات کی آپ سے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جنہیں خواب میں خدا یسوع المسیح ملا، بات چیت کی، تجربہ ہوا، یا آپ کھڑے تھے، آپ کو کوئی نشان ملا، وہاں پر کوئی آپ نے دیکھا، کوئی نشان آپ کو ملا اور آپ نے کہا ہاں زندہ یسوع کا تجربہ، مجھے ایسے لگا جیسے زندہ یسوع میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے یہ بات کی، زیادہ باتیں نہیں، ایک جملہ مجھے کہہ کے چلا گیا خدا یسوع مسیح۔ جیسے کہ وہ دو شاگرد جو امواس کی راہ پر تھے، خدا یسوع مسیح ساتھ آ گیا، باتیں کرتے جا رہے تھے خدا یسوع مسیح کے متعلق، اور خدا یسوع المسیح بیچ میں آ گیا اور ان سے باتیں کرتا گیا، اور پھر آگے جا کے انہوں نے روٹی توڑتے وقت پہچانا، اور پھر جب پہچان لیا پھر جا کے بھاگے اور جا کے گواہی دی، تجربہ، اپنی زندگی میں ہوا تجربہ، اور پھر جا کے دوسروں کو انہوں نے آگاہی دی۔ یہ آج جو انجیل مقدس پر ہم سنتے ہیں، خدا یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوا اور انہیں کہتا ہے، بار بار کہتا ہے سلامتی حاصل ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شاگردوں کے پلان کے مطابق نہیں ہے کہ تم اس وقت آنا، اس وقت سب کھڑے ہوں گے، اس وقت ایسے ہوگا، پھر خدا یسوع مسیح تم وہاں پر آنا، پھر وہاں پر اپنے آپ کو دکھانا، نہ ناٹ اٹس پلان آف پیپل بٹ اٹس پلان آف گاڈ، خدا کا اپنا منصوبہ، جہاں پر خدا یسوع المسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے پاشکا کے دوسرے اتوار کے موقع پر سنتے ہیں کہ وہاں پر توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اسے کہا، ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس نے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین کروں گا نہیں۔
میں یقین نہیں کروں گا. یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں بھئی اس نے شک کیا, شک نہیں تھا کرنا چاہیے, وہ ویسے ایمان لے کے آتا. دیکھا خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ہی ایمان لے کر آ گئے, جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے ہیں. پترس جو توما رسول, توما جس سے مراد ٹوئنز ہے, جڑوا ہے, توام, وہ جو ہے وہ شک کرتا ہے. اینڈ یہ جو ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے. اگر کسی بھی ایمان میں اگر شک کی بنیاد نہیں ہے, شک سے شروع نہیں ہوا, وہ ایمان وجود ہی نہیں رکھتا. ایمان میں شک کا آنا یہ لازماً جز ہے. اگر آپ نے کبھی اپنے ایمان پر شک نہیں کیا تو پھر اس سے مراد ہے ایمان کچا ہے. شک ہو, اس کے بعد پھر تجربہ ہو, خدا سے مانگے, خدا سے ہم کلام ہو, وہ شک کے بعد آپ اس بات کا تجربہ کریں اور پھر پتہ چلے کہ خدا وجود رکھتا ہے, خدا موجود ہے, زندہ یسوع جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے, یا زندہ یسوع ہے, تو پھر وہ ایمان میں پختگی ہوتی ہے اور لوگ پھر ایمان کی گواہی دیتے ہیں اپنی زندگی سے. آپ بہت سارے پریچرز کو دیکھیں گے, بڑے جس کو فائری پریچرز کہتے ہیں نا, بڑے جوش اور ولولے سے پریچنگ کرتے ہیں کئی دفعہ, لیکن وہ لفظوں والے نہیں, وہ جو اپنی زندگی سے گواہی دیتے ہیں, جن کی زندگی میں کچھ کام ہوا اور انہوں نے پھر گواہی دی, ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں آیا اور وہاں سے پھر وہ یسوع کی طرف لوٹے ہوئے. وہ چاہے پولس رسول ہو کہ جو دمشق کی طرف جا رہا تھا اور خدا نے اسے نیچے گرایا اور وہاں سے خدا کا تجربہ کیا. وہ چاہے مقدسین ہو, مقدس ڈومنک ہو, مقدسہ کیتھرین آف سیانا ہو, سینٹ فرانسس ہو, جان میری ویانی ہو, یا دیگر مقدسین ہو, انہوں نے خدا کا تجربہ کیا اپنی زندگی میں. تجربہ نہ کرتے تو پھر وہ گواہی نہ دیتے, خدا سے ہم کلام نہ ہوتے, بات چیت نہ ہوتی. ڈومنک کی طرح ماں شروع سے گواہی نہ دیتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایسے کتا ہے اور اس کے منہ میں کیا ہے, آگ. ماں نے بھی خدا کا تجربہ کیا, ماں کے دل و دماغ میں بھی خدا نے ڈھالا, ماں نے تجربہ کیا اور پھر بیٹا تجربہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے فرانسس تجربہ کر رہا ہے, کلارا تجربہ کر رہی ہے. تو یہ جب تک ہم تجربہ اپنی زندگی میں نہیں کرتے تب تک ایمان پختہ ہوتا نہیں. اور توما رسول نے بھی یہی کوشش کی, شک لے کر آیا اور شک کی بات اس نے جو ہے وہ ایمان. اگر اس وقت توما شک نہ کرتا تو آج تمام شاید مسیحی شک میں پڑے رہتے, آیا خداوند یسوع المسیح زندہ بھی ہوا یا نہیں ہوا. جیسے کہ بہت سارے جو بدعتیں ہیں مسیحیت کے خلاف اٹھ کھڑی. اس میں سے ایک بدعت تھی, وہ تھی فریب نظر کی بدعت. کون سی؟ فریب. انہوں نے کہا بھائی یہ نظر کا فریب ہے, یہ اور کچھ بات نہیں ہے, نظر کا فریب ہے. تو کسی نے کہا نہیں یہ من گڑت کہانی ہے. یاد رکھیے گا نظر کا فریب نہیں ہے. نہیں جی, وہ شاگرد چاہ رہے تھے یسوع زندہ ہو, اس نے 3 بار کہا تھا میں ضرور ہے ابن انسان دکھ اٹھائے, مصلوب کیا جائے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے. تو اس بنا پر تو اس کی قبر پر پہرا بھی لگایا گیا تھا, مہر بھی ثبت کی گئی تھی. تو یہ تو ایک دور میں ہوا ہے, تو یہ نظر کا فریب نہیں ہے کہ ایسے ہی انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو, یا وہ چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے اس لیے یسوع کو مشہور کر دیا زندہ ہو گیا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. اور پھر ایک اور نظریہ بھی کہ نہیں, انہوں نے دیکھا ہے جی وہ دراصل خداوند یسوع مسیح مرا نہیں ہے, وہ بے ہوش ہو گیا تھا. یہ بھی بدعت ایک آئی چرچ میں. اور اگر وہ بے ہوش ہوا ہوتا تو وہ مسالے جو لگے ہیں, پہلی بات ہے کہ آپ کے 5 زخم ہو, عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی آپ پہ 5 زخم ہو, اور اس سے پہلے کانٹوں کے بھی زخم لگے ہیں, صحیح, اور اس کے بعد 5 زخم, وہ بھی بڑے بڑے زخم ہیں. تو آپ کا کتنا بلڈ جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گا, لہو ڈرین ہوگا آپ کی باڈی سے. 15 منٹ کے اندر اندر تو بندہ ٹکانے لگ جائے گا. 1-2 زخم بھی ہو تو ایسے لٹکا ہوا جسم ہے, جسم پاؤں سے خون نکل رہا ہے, ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے, اور رہی کئی کسر جو تھی وہ پسلی پر کہ جہاں پر اس کا دل چھیدا گیا. ختم بات, دل کا ٹچ ہو جائے تو پھر ختم بات.
اور اگر وہ بے ہوش بھی ہوتا تو جو مسالے لگائے گئے تھے اس سے ہی اس نے مر جانا تھا۔ پھر ایک اور، تو اس لیے یہ جو ہے یہ بھی دلیل جو ہے ان کی جھوٹی جو تو بہتان ہے وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح بے ہوش ہوا۔ پھر ایک اور بھی بہتان لگایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ انہوں نے روح کو دیکھا، روح کو دیکھنے کا نظریہ۔ اگر یہ بات ہوتی تو یاد رکھے گا روح کھاتی پیتی نہیں۔ خداوند یسوع المسیح جی اٹھنے کے بعد شاگردوں سے کہتا ہے آؤ اور ناشتہ کر لو، کھاتا پیتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے ان کے ساتھ۔ اور ایک اور نظریہ تھا کہ نہیں جی یہ جو چاہتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ جی اٹھے نا، جو پہلے ذکر کر رہا تھا، نہیں بھئی وہ ان کو یقین ہی نہیں تھا، ان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اور جو آج کی انجیل اس بات کی گواہی دے رہی ہے ان کو یقین نہیں تھا، توما کو یقین ہے، دوسرے بھی حیران تھے، بھاگے جا رہے ہیں، ایک گیا دوسرا گیا آگے قبر میں، جا کے دیکھا کپڑے ہیں، کتانی کپڑا اور سر کے ساتھ جو رومال لپٹا ہوا تھا وہ پڑا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جو بہتان ہیں یہ اپنے آپ ہی دم توڑ دیتے ہیں، تاریخی لحاظ سے بھی اور تمام کلام کی گواہی کے لحاظ سے بھی، تمام اس دور کے لوگوں کے لحاظ سے بھی یہ تمام جو بہتان ہیں، بدعتیں ہیں، یہ دم توڑتی گئی ہیں۔ اور لوگ جو ہے پھر اس کے بعد بھی، چاہے وہ مریم مگدلینی ہو، پطرس ہو، یوحنا ہو، اور بڑھ کے توما ہو، اور پھر پولس رسول ہو اور دیگر مقصرین ہو، جس نے تجربہ کیا اس نے گواہی دی۔ اور یہی گواہی کی بنا پر ہی ہم دیکھتے ہیں جو آج کی پہلی تلاوت تھی، کہ جب ایمان کوئی لے کے آ جاتا تھا پھر پریکٹیکل کام کرتا تھا، صرف لفظوں پر ہی نہیں بات۔ وہ کیا شعر کے گلاں کر دے سارے گلا کرنا میں بھی گلا کر دے سب، ایک عمل دا ایک گھاٹا نہیں تے میں بھی ہوندا رب۔ تو لوگ باتیں کرنے والے بہت ملتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر جو گواہی دینا ہے نا اپنی زندگی سے، وہ جو ہے وہ ہمیں درکار ہے۔ اور یہ ابتدائی کلیسیا نے یہی کیا، انہوں نے کیا کیا، اپنا مال و اسباب اپنا کچھ بھی کہا نہیں، سب کچھ بیچ کر لا کر شاگردوں کے پاؤں پر رکھ دیا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا گیا۔ اور اسی زندگی کی جو بنا پر جو ہے مقدسین نے راہبانہ زندگیوں کا آغاز کیا۔ قابل ذکر مقدس فرانسس نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمام بھائی جو باہم رہیں، کوئی بھی اونرشپ کسی چیز کی رکھے، کسی چیز کی بھی اونرشپ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ آج جب ہم پاشکا کا دوسرا اتوار مناتے ہیں، توما کی گواہی ملتی ہے، تو آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اگر خدا کا تجربہ، کون سا تجربہ کرتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں، سوچنے کی ضرورت ہے، کیا خداوند یسوع المسیح سے، زندہ مسیح سے میری ملاقات بھی ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سب پر اپنے آپ کو آشکارا کرے تاکہ ہم زندہ یسوع کا تجربہ روزمرہ زندگی میں کریں اور اس کے گواہ ٹھہریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آئیں تو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر و مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 پلاتوس کے آگ میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، اس روز مدمت سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب باپ کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں میں دعوے کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاکت کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ آئیں تو خدا ان کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کریں، خدا ان سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے، خدا انہیں اچھی صحت عطا کرے اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ان سے آج دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے جو خدا ان کے گھر میں موجود ہیں، کہ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت عطا کرے، آپ کی بلاٹوں میں آپ کو مضبوطی عطا کرے، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ موقع ہے کہ آپ بھی خدا ان کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنی زندگی
کہ مہربان خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ ہم اپنی زندگی میں زندہ یسوع کا تجربہ کر سکیں اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں کہ خداوند ان کو شفا کاملہ عطا کرے۔ عزیز و اس مقصد کے لیے خدا سے دعا کرے۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ دعا بھی کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے، خصوصی طور پر جہاں پر بدامنی ہے، انصاف نہیں ملتا، کرپشن ہے، کہ خدا پاک ہمارے موجودہ حکمرانوں کو عقل اور دانائی دے تاکہ وہ معاشی استحکام لے کر آئیں اور عوام کی خدمت کریں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے ایمان اور غصے کے ساتھ ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ پیارا خداوند ان پر اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرے اور ان کی تمام دلی خواہشات اور ضروریات پورا کرے۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم نہایت خوشی و خضوع سے دعا کرتے ہیں بردر عادل شمعون اور بردر اکرام فلکوس و رحمائی کے لیے جو 10 اپریل کو کہانت کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کو ہیں کہ خداوند ان کو ڈھیروں برکات عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ان کے خاندانوں کو بھی ہمیشہ برکات عطا فرماتا ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، مسٹر وسیم کے لیے، اس کے ساتھ ہی محمد عمران کے لیے کہ خدا ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ان دنوں میں ماہ رمضان میں روزہ ریاضت میں ہے کہ خدا انہیں حکمت و فہم سے معمور کرے اور ان کے لیے آنے والی عید اور ان کے لیے خدا کا رحم، خدا کی برکتیں ان کے خاندانوں کے لیے ٹھہریں۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ان سے آج دعا کرتے ہیں کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر تمام بیماروں کے لیے، اپنے والدین کی اچھی صحت کے لیے خدا انہیں صحت اور برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی اینجلو کے لیے، برائن اور جرمایہ کے لیے کہ خدا ان بچوں کو برکت دے، صحت دے اور انہیں ہر آفت مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج ڈیوڈ فرانسس کے لیے، ساؤل فرانسس کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خدا ان نوجوانوں کو ہمیشہ خدا اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، ہر آفت مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر آج دعا کرتے ہیں فادر وشال کے والد محترم مسٹر جاوید کی روح کے لیے کہ جو گزشتہ روز خدا میں سو گئے ہیں۔ خدا ان کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے، اپنے برگزیدوں میں شمار کرے۔ فادر وشال کو، ان کے خاندان کو، بہن اور بھائیوں کو، والدہ کو خدا بڑی تسلیت شفیع عطا کرے۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنا چاہتا ہوں ربینہ عارف کی روح کے لیے، خدا ہماری بہن کی روح کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے، اپنے برگزیدوں میں شمار کرے اور خدا ہمارے بھائی عارف کو، ان کے بچوں کو بڑی تسلیت شفیع عطا کرے۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں نظیرہ بی بی کی روح کے لیے، اس کے ساتھ ہی تعظیم سنیرہ کی روح کے لیے خدا ان روحوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کے تمام انسانی خطاؤں غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائے اور برگزیدوں میں شمار کرے۔ اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ، طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت و استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ تشریف رکھیں۔
पसीने की सौगातें लेकर आने। रस अंगूर का और गंदम की रोटी मिलकर है खुदा। रस अंगूर का और गंदम की रोटी मिलकर है खुदा। तेरी पाक हज़ूरी में हम सारे इंसान तेरी पाक हज़ूरी में हम सारे इंसान या रब अपने दिल नज़राने तुझको नजर चढ़ाते अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते। हज़रत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगें। आए खुदावंद हमारे खुदा, अपनी शादमान कलीसिया और ख़ास तौर पर अपने बपतिस्मा पाने वाले फ़र्जंदों के नज़ाने कबूल फरमा, ताकि हम तेरे पाक नाम का इकरार करके और बपतिस्मा के पानी के गुस्ल के ज़रिए नए बनकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़िफ़ वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बाप कि हम हर वक्त और हर जगह, लेकिन ख़ास कर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फ़रिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम्द और सना करते हैं। कदूस 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 खुदाम लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आदमी वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। आदमी वाला पर होशाना। हाय मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नज़राने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी
नज़ीरा बीबी, इसके साथ ही रुबीना आरिफ, ताज़ीम सुनहरा और सादिक मसीह पर नज़र कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में उसके साथ रहें। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा उनकी मुबारक माँ का हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दसा क्लारा, मुकद्दस डोमिनिक, मुकद्दसा कैथरीन रुफसियाना, मुकद्दस जॉन मेरीवियानी और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मसीह पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द और सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को और उल कुदस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाय है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्श, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदाम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उस वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे, तू जान गुनाहों को उठा जाए, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे, तू जान गुनाहों को उठा जाता, हम पर रहम कर। आए खुदा का बर्रे, तू जान गुनाहों को उठा जाता, हमें सलामती। तो यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो जी उठने के बाद कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए कि तुम्हारे यहाँ, लेकिन सिर्फ मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। देरना जी उठा जिंदा हुआ, जी उठा जिंदा हुआ, मेरा मसीह तेरा मसीह जी उठा। आज ताबिंदा हुआ, मेरा मसीह तेरा मसीह हो। आज ताबिंदा हुआ, मेरा मसीह तेरा मसीह जी उठा जिंदा हुआ, जी उठा जिंदा हुआ, मेरा मसीह तेरा मसीह जी उठा। तोड़े बंधन मौत के,
آواز دی انسان کو، ہو توڑے بندھن موت کے، آواز دی انسان کو، مستقل مسکن مہیا کر دیا مہمان کو، مستقل مسکن مہیا کر دیا مہمان کو، آج تابندہ ہوا، آج تابندہ ہوا میرا مسیح تیرا مسیح جی اٹھا۔ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا، ہو اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا، پیشن گویوں کی حقیقت کے مطابق جی اٹھا، پیشن گویوں کی حقیقت کے مطابق جی اٹھا۔ خداوند یسوع نے اپنے رسول سے کہا، اپنا ہاتھ ڈال اور میخوں کی جگہوں کو دیکھ، غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ ہالےلویا۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر خدا، بخش دے کہ پاش کا عید کے موقع پر جو پاک ساکرمنٹ ہم نے لیا ہے وہ لگاتار ہم میں قائم رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ ہالےلویا گا کے پاش کا منانا، او پاش کا منانا، سورانو ملا کے ہالےلویا گا کے پاش کا منانا، او پاش کا منانا۔ خدا مسیح ہویا ہالےلویا کو سارے، خدا مسیح ہویا ہالےلویا کو سارے، دیکھے سپاہی سب مقرنے میں ڈرتے مارے، دیکھے سپاہی سب مقرنے میں ڈرتے مارے، آزما کے زور سب لا کے سچی کو چھپا، او سچی کو چھپا، گا کے ہالےلویا گا کے پاش کا منانا، او پاش کا منانا، خبر جا کالی بٹی مریم کی شان جانی، خبر جا کالی بٹی مریم کی شان جانی، تاکہ یوحنا ہمارے پتر رسولوں کے آگے، تاکہ یوحنا ہمارے پتر رسولوں کے یسوع پیدا کے لے گیا کوئی آگے، آدمی بیگانہ، او آدمی بیگانہ، ہالےلویا گا کے پاش کا منانا۔